أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج اس دورے کا جس کا تعلق رمضان 2025 سے ہے اور یہ ترجمہ اور مختصر تفسیر پہ مشتمل ہے، اس کا تیسرا روز ہے، اور آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 74 سے 74 سے۔ آیت نمبر 73 میں 73 میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا اور اس کے قاتل کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو ذبح کی ہوئی گائے کا ایک حصہ اس پہ مارا گیا، اس پہ ڈالا گیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے آخر میں کہ میں اسی طرح مردوں کو زندہ کروں گا اور میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہوں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ نشانی دیکھنے کے بعد ان لوگوں کے دل نرم ہو جاتے اور وہ لوگ ایمان لے آتے، آخرت پہ ایمان لے آتے، لیکن معاملہ اس کے الٹ ہوا، ان کے دل مزید سخت ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، یہ آیت نمبر 74 ہے 74۔ ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی کہ اس واقعہ کے بعد، فہیا پس یہ کیا؟ یہ دل، فہیا یہ دل، کل حجارہ پتھر کی طرح ہو گئے، یہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے، جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں ایسے ہی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ او اشد قسوہ، یا قسوہ کا معنی سختی، یا سختی کے اعتبار سے اشد زیادہ آگے، زیادہ شدید، کن سے زیادہ آگے، کن سے زیادہ شدید؟ پتھروں سے بھی، یعنی کہ تمہارے دل سختی میں پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی آگے نکل گئے سختی میں۔ یہ جو او آیا یہاں پہ، یہ شک کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ او کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو شک ہے کہ تمہارے دل پتھروں کے برابر تھے سختی میں یا پتھروں سے آگے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو انداز سورہ صافات کی آیت نمبر 147 میں ہے، 147 میں، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو بھیجا کتنے لوگوں کی طرف؟ فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو بھیجا 1,00,000 لوگوں کی طرف، او یزیدون، بلکہ 1,00,000 سے زیادہ کی طرف۔ تو یہ گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ وعدے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ او یہاں پہ شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ بل کے معنی میں ہے، بلکہ کے معنی میں۔ فہیا تو یہ تمہارے دل کل حجارہ پتھروں کی طرح ہو گئے، او بلکہ اشد قسوہ ان سے بھی زیادہ سخت، کن سے زیادہ سخت؟ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، ان سے بھی آگے، قسوتاً سختی کے اعتبار سے، ان سے بھی شدید سختی کے اعتبار سے۔ تو دلوں کا سخت ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے پتھر سخت ہو تو وہ کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا، بارش کا پانی قبول کرے گا؟ وہ نہیں قبول کرے گا۔ تو ایسے جو دل سخت ہو جائے وہ حق کو قبول نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک من الحجارتی، یہ اصل میں من ہے، یعنی کہ نون کے اوپر جو زبر ہے، فتح ہے، وہ تو ملانے کے لیے ہے، اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے، ورنہ یہ کیا ہے؟ من۔
اور من کئی طرح کا ہوتا ہے، من کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں، کئی ایک مفاہیم ہوتے ہیں. یہاں پہ من تبعیدیہ ہے، بعض کا معنی دے گا، کچھ کا معنی دے گا. اور بے شک کچھ پتھر لما يتفجر من الانہار، البتہ ان سے نہریں بہ پڑتی ہیں. الانہار کا معنی تو آپ جانتے ہیں نہریں، اور یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، بہ پڑتی ہیں. یعنی کہ کوئی پتھر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پانی نکل آتا ہے، اس سے نہریں اور دریا بہ پڑتی ہیں. یہ مقابلہ ہو رہا ہے کس کا؟ دلوں کا اور پتھروں کا. تو فرمایا تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ کئی پتھروں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک منہا ان میں سے، منہا حاضمیر کی طرف جا رہی ہے، لفظ الحجارہ کی طرف، پتھروں کی طرف. اور بے شک ان میں سے کچھ، منہا یہاں پہ بھی من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے، کچھ کا معنی دے گا. اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں کہ لما یشققو، البتہ وہ پھٹ پڑتے ہیں. فیخرج، پس نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی. یعنی کوئی پتھر ایسا ہوتا ہے جو پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے کچھ، کن میں سے؟ پتھروں میں سے. ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں کہ لما یہبطو، البتہ جو گر پڑتے ہیں، ہبط یہبطو گرنا، جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کے وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. من یہ کون سا ہے؟ سببیہ. اور خشیہ اس کا معنی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈر. تو خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ خشیت وہ خوف ہے، وہ ڈر ہے جس کے پیچھے علم ہو، علم کی بنیاد پہ آپ ڈر رہے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں خشیت اختیار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ جن کے پاس علم ہو. اور یہاں پہ علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ من خشیت اللہ کا تعلق تینوں جملوں سے ہے، کہ کئی پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، کئی پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کئی پتھر ایسے ہیں جو اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں. اور یہ سارا کام کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے ڈر سے. تو یہ پتھر اللہ سے ڈرتے ہیں. اے انسان، تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. تو کیا نشانی ہے اس دل کی جس میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا؟ وہ اللہ تعالیٰ وارننگ دے تو اسے کوئی ڈر ہی نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کہے کہ سود کھانے والا جہنم میں جائے گا، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں بدکاری کرنے والا اسے قبر میں عذاب ملے گا، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ دل سخت ہو چکا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. اچھا، ما کون سا یہاں پہ؟ نافیہ. کیا میں نے اس کا؟ نہیں. اور میں نے ترجمہ کیا کیا؟ اللہ ہرگز غافل نہیں. ہرگز نہیں کس کا ترجمہ ہے؟ کیونکہ یہ با جو ہے غافل سے پہلے با، یہ ماں کی تاکید کے لیے آئی ہے، ماں کے معنی میں قوت پیدا کرنے کے لیے آئی ہے. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. یعنی کہ یہ دھمکی ہے، وعید ہے. کیا یہ پتھر واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ہم ان الفاظ کو حقیقت پہ محمول کریں گے یا کہیں گے یہ مجازی طور پہ کہا گیا ہے؟ حقیقت پہ محمول کریں گے. پتھروں کا اللہ سے ڈرنا یہ ایک حقیقت ہے، جیسے یہ حقیقت ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. جیسے یہ حقیقت ہے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مکہ میں ایک پتھر ہے، اسے میں جانتا ہوں، وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. جیسے یہ حقیقت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
جس کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب اس کو چھوڑ کے ممبر پہ کھڑے ہوئے تو اس نے رونا شروع کر دیا. جیسے یہ حقیقت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت حقیقی ہے. تو ایسے ہی ان پتھروں کا اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے. آیت نمبر 75 افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ. یہ استفہام کے لیے ہے، کیا معنی دے گا؟ کیا. فا کا معنی کیا ہو گیا؟ پس. تطمعون تم طمع رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کن کو مخاطب کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو. اور گفتگو کن کے بارے میں ہو رہی؟ یہودیوں کے بارے میں. کیا مسلمانوں افتطمعون، پس کیا تم یہ طمع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے لکم تمہارے لیے؟ وقد کان فریق منہم، واو حالیہ ہے، کیا معنی ہوگا؟ حالانکہ، جب کہ، اس حال میں، جب کہ ان میں سے ایک گروہ یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتا ہے. گروہ میں کئی ایک لوگ ہوتے ہیں نا، اس لیے کیا کہا گیا؟ یسمعون، یعنی کہ ان میں سے کئی لوگ یسمعون سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کے کلام کو. یہاں پہ اللہ کے کلام سے مراد کون سا کلام ہے؟ تورات. ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. کس کو؟ تورات کو، اللہ کے کلام کو. من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد. یہ ما کون سا ہوا؟ مصدریہ. اسی لیے ترجمہ میں نے کیا کیا؟ اس کو سمجھنے کے بعد. وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہوتے ہیں. ان کو علم ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ان کو علم ہوتا ہے کہ ہم تحریف کر رہے ہیں، ان کو علم ہوتا ہے کہ ہم جرم کر رہے ہیں پھر بھی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے مسلمانوں تم نے امید لگا لی ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے. یہاں سے پتا چلا کہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے. یعنی کہ کیا مطلب میرے کہنے کا کہ اللہ کا کلام ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ کلام کیا ہے. ایک ہے کہ تورات لکھی ہوئی ملی، واقعی وہ لکھی ہوئی ملی تھی، لیکن وہ اللہ کا کلام بھی ہے. یعنی کہ کلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام جس کو سنا جائے. اللہ نے پڑھا اور سننے والوں نے سنا، یہ مراد ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. آیت نمبر 76 اور جب وہ ملتے ہیں، لقو لقاء سے، ملاقات سے ہے نا، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. مراد کون؟ مسلمان. اور ملنے والے کون؟ یہودی. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہودی. آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، ہم بھی تمہاری طرح مومن ہیں. یہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، خلا خلوت سے ہے نا، تنہائی میں ہونا. اور جب تنہائی میں ہوتا ہے ان میں سے بعض کی طرف، یعنی کہ ان یہودیوں میں سے، یہ یہودی جب آپس میں مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی کسی کی طرف تنہائی میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، قالو، وہ کہتے ہیں. آ کا معنی کیا تحدثون، تم بتاتے ہو، ہم ان کو، کن کو؟ مسلمانوں کو. یعنی کہ ایک یہودی دوسرے یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم ان کو بتاتے ہو؟ اور یہ وہ کہہ رہا ہے تعجب سے اور انکار میں کہ کیوں تم بتاتے ہو. وہ کہنا نہیں چاہتے کیوں بتاتے ہو. کیا تم ان کو بتاتے ہو؟ بما فتح اللہ علیکم، وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہیں، یعنی کہ جو چیزیں اللہ نے تمہیں بیان کر دی ہیں. کیا مطلب؟ ٹھیک ہے ہماری کتاب تورات میں آخری نبی کی نشانیاں موجود ہیں اور واقعی وہ نشانیاں اس آدمی میں پائی جاتی ہیں، لیکن تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے مسلمانوں کو بتانے کی کہ یہ نشانیاں ہماری تورات میں موجود ہیں؟
ایسی باتیں ان کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم ان کو بتاتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہے؟ لیحاجوکم، یہ لام ہوگا لام عاقبت. یہ لام کون سا ہے؟ عاقبت، یعنی کہ انجام اس کا یہ نکلے گا، یہ باتیں بتانے کا انجام کیا نکلے گا؟ لیحاجوکم، تاکہ بالآخر یحاجوکم، وہ تم پہ حجت قائم کریں، تم سے بحث و مباحثہ کریں، تم سے جھگڑا کریں، بہی، اس بارے میں، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. کس بارے میں؟ ان باتوں کے بارے میں جو تم باتیں تم ان کو بتا رہے ہو. یعنی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ دنیا میں تم نے یہ بات مانی تھی کہ یہ نشانیاں اس آدمی میں پائی جاتی ہیں، تو یہ ہمارے خلاف شہادت دیں گے، ہم سے بحث و مباحثہ کریں گے. اور یہ وہ چیز ہے جس کا تذکرہ سورہ زمر میں بھی آیا ہے، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، کہ روز قیامت اللہ کے پاس تمہارا آپس میں بحث و مباحثہ ہوگا، جھگڑا ہوگا. تو یہی وہ چیز ہے. اور اس سے پتہ چلا کہ یہودی آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آخرت حقیقت ہے. افلا تعقلون، پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ استفہام ہے ڈانٹ ڈبٹ کے لیے، یعنی کہ ایک یہودی دوسرے یہودیوں سے کہہ رہا ہے کیوں بتاتے ہو باتیں، پس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی کہ ایسی باتیں باہر نہیں بتانی چاہیے، ہمارے آپس میں رہنی چاہیے باتیں. ایت نمبر 77 اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا وہ نہیں جانتے؟ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں ان کے اس رویے پہ. واو کا معنی کیا ہوگا؟ اور آ کا معنی کیا؟ اور کیا وہ علم نہیں رکھتے، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ کا بے شک اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو بھی وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو بھی وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی کہ تمہیں یہ خطرہ لگ گیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات بتا دی تو روز قیامت اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ ہم سے بحث و مباحثہ کریں گے، حجت قائم کریں گے. چلیں تم نہ بتاؤ، تو کیا اللہ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہ چیزیں تمہاری کتاب میں موجود ہیں اور یہ کہ تم ان سے واقف ہو اور جان بوجھ کے انکار کر رہے ہو؟ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، یہ بھی من کون سا ہے؟ تبعیدیہ. کون سا معنی دے گا؟ بعض کا، کچھ کا. اور ان میں سے کچھ امیون، کیا ہے؟ امی ہے. امیون، امیون کی جمع ہے. کس کو کہتے ہیں امی؟ جو لکھنا نہ جانتا ہو اور اوپر دیکھ کر پڑھنا نہ جانتا ہو، اس کو کہتے ہیں. تو ومنہم امیون، ان میں سے کئی امی ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. کون سی کتاب کا؟ تورات کا. الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے. امانی جمع ہے امنیت ان کی، آرزویں ان کے پاس ہیں. مثال کے طور پہ کیا آرزو؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کے کہا، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، کہ ان لوگوں نے کہا، یہودیوں نے کہا جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائیوں نے کہا جنت میں صرف عیسائی جائیں گے. اللہ نے کہا یہ بس تمہاری آرزویں ہیں، حقیقت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرمایا ان میں سے کئی امی ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے. اچھا، امانیہ کا ایک ترجمہ اور بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے تلاوت. یعنی کہ ان میں سے کئی امی ہیں، وہ بس تلاوت ہی کر سکتے ہیں، وہ تورات کی تفسیر نہیں جانتے، معنی و مفہوم نہیں جانتے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کا معنی یہاں پہ کیا ہوگا؟ ان کا عام طور پہ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کا. ان، یہ اننا نہیں ہے، ان عام طور پہ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر کا. اور یہاں پہ اگر کا کریں گے نہیں، کیونکہ آگے الا آ رہا ہے.
تو اس لیے ان یہاں پہ نافیہ ہو گیا، شرطیہ نہ ہوا، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں ہے یہ الا یظنون، مگر گمان کرتے، اٹکل پچو لگاتے، یعنی کہ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنی خیالی دنیا میں رہتے ہیں، جیسے کئی مسلمان بھی رہتے ہیں۔ جیسا کہ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب وہ ہمیں بخشوانا ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جانے کا کہیں گے تو وہ جانے سے انکار کر دیں گے جب تک کہ ان کے معتقدین کو، مریدین کو معاف نہ کر دیا جائے۔ تو ایسی آرزوؤں میں کئی مسلمان بھی رہتے ہیں، تو ایسی وہ بھی آرزوؤں میں رہتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ گمانات ہیں، کوئی یقینی علم نہیں ہے، خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا ان یہودیوں کا جو ان پڑھ ہیں، امی ہیں، اب تذکرہ ہونے لگا ہے ان میں سے اہل علم کا۔ کن میں سے؟ یہودیوں میں سے۔ فویل، پس بڑی ہلاکت ہے، فویل بڑی ہلاکت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ فویل، پس بڑی ہلاکت ہے، بڑی ترجمہ میں نے کس کا کیا ہے؟ تنوین کا، تنوین تعظیم کی ہوئی، تو پس بڑی ہلاکت ہے للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، یعنی کہ کوئی تحریر لکھتے ہیں اپنی ہاتھوں کے ساتھ، خود لکھتے ہیں۔ ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ چند دن پہلے وضاحت کی تھی نا کہ یہ جرم ہے، قرآن کریم کی تلاوت سکھانے پہ فیس لینا یہ جرم نہیں ہے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھانے پہ فیس لینا کوئی جرم نہیں ہے۔ جس کو جرم کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ حق کو چھپانا یا حق کو تبدیل کرنا، پیسے لے کر حق چھپا دینا، یا پیسے لے کر فتویٰ غلط دینا۔ تو فرمایا پھر یہ کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے کوئی تحریر لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام ہے۔ کتنی بڑی جرت ہے، کتنی بڑی جسارت ہے۔ لیشترو، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیشترو، تاکہ وہ خریدیں، تاکہ وہ لیں، بھی، اس کے بدلے میں۔ کس کے بدلے میں؟ اس تبدیل کرنے کے بدلے میں، اس تحریر کے بدلے میں، لے ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا مال۔ کیا وہ تھوڑا سا مال لیتے تھے؟ وضاحت ہو چکی ہے، جتنا بھی مال ملے وہ تھوڑا ہے، یعنی کہ حق تبدیل کرنے کے بدلے میں آپ کو جتنا بھی دے دیا جائے وہ تھوڑا ہے، کیونکہ جو سزا آپ کو ملنے والی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ تو یہ حرکتیں کن کی بتائی جا رہی ہیں؟ یہودیوں کی۔ مسلمان جب بھی یہودیوں سے واسطہ پڑے تو خبردار رہیں، اور جس قدر یہودی مذہبی ہوگا اسی قدر اس میں یہ جرائم موجود ہوں گے۔ فویل، پس بڑی ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس کی وجہ سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، جو تحریر کیا ان کے ہاتھوں نے۔ وویل، اور بڑی ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات لکھنا، اور لکھنے میں ارادہ کیا کہ بعد میں کہوں گا اللہ کا کلام ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم، اور اس کے اوپر فیس لینا، پیسے لینا، وہ بھی بہت بڑا جرم۔ تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس تحریر کو لکھنے کی وجہ سے بھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس تحریر پہ مال لینے کی وجہ سے بھی۔ اور اس ایت سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی روایات پہ اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو ایسے مجرم ہیں، ان میں اتنی بڑی جسارت پائی جاتی ہے کہ اپنی طرف سے کلام لکھ کر کہہ دیتے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ تو کیا ان کی روایات پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یہودیوں نے کہا، لن تمسنا، ہرگز نہیں ہمیں مس کرے گی، ہمیں چھوئے گی، النار، آگ، الا، مگر، ایامن، چند دن، معدودہ، شمار کیے ہوئے، گنے ہوئے۔ اس کا کیا مطلب ہے شمار کیے ہوئے، گنے ہوئے؟ یعنی کہ تھوڑے سے،
تو یہ یہودیوں کے ان کی آرزویں دیکھیں، ان کے دعوے دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو بس چند دن کی بات ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بار یہودیوں سے گفتگو ہوئی تو آپ نے کہا کہ جہنم میں کون جائے گا؟ کہنے لگے ہم جائیں گے چند دن، اس کے بعد تم مسلمان ہمارے بعد وہاں ہمارے جانشین بنو گے، پھر تم نہیں جہنم میں رہنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پہ کہہ رہے ہیں، ان کی جرأت دیکھیے، جسارت دیکھیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی جہنم کی آگ میں ذلیل بن کر رہو گے۔ قل کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی عہد پکڑا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا اللہ نے تمہیں کوئی ایسا وعدہ دے رکھا ہے؟ کیا اللہ نے کوئی تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کیا ہے کہ میں تمہیں جہنم میں صرف چند دن ہی بھیجوں گا، اس کے بعد تم جنت میں جاؤ گے؟ قل کہہ دیجئے اتخذتم اصل میں کیا تھا؟ اتخذتم، پھر ایک حمزہ کو حذف کر دیا گیا۔ تو کیا تم نے لیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں عہدن کوئی عہد؟ فلن یخلف اللہ، تو ہرگز نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ، اپنے عہد کی۔ یعنی کہ اگر تو اللہ نے تمہیں کوئی ایسا وعدہ دے رکھا ہے پھر تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون، یا تم کہہ رہے ہو علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو کیا بات ٹھیک ہے پھر؟ ان دو باتوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ دوسری بات، یعنی کہ اللہ نے کوئی عہد نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اتنے بڑے جھوٹے ہو کہ تم نے اللہ کو بھی معاف نہیں کیا، اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کر دیتے ہو کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا۔ بھلا کیوں نہیں؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم آگ میں گئے بھی تو چند دن جائیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ، جس نے بھی کمائی، کسبہ کا معنی کیا؟ کمائی، مراد کیا؟ ارتکاب کیا۔ جس نے کمائی سیئۃ، کوئی بڑی برائی، سیئۃ کی تنوین تعظیم کے لیے ہے، بڑی برائی مراد کفر، شرک۔ تو جس نے بڑی برائی کمائی، جس نے بڑی برائی کا ارتکاب کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ، اور اس کو گھیر لیا، خطیئتہ، اس کے گناہ نے، یعنی کہ اتنا بڑا گناہ کہ اس نے اس کی نیکیوں کو گھیر لیا، ختم کر دیا۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی ہوں گے آگ والے، جہنم والے، جہنم میں رہنے والے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے جواب آ گیا کہ اے یہودیو، چونکہ تم نے کفر کیا ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے، تم محمد پہ ایمان لے کر نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے تم نے جہنم میں جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہنا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو چیزیں پائی جائیں۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جس میں دو چیزیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، شریعت کے مطابق، نمبر دو، اخلاص، وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے تو یہ کیا عمل صالح۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہے جنت والے۔ یہودیوں کو پیغام دے دیا گیا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لانا پڑے گا۔ جیسے تم ایمان لائے ہو موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا پڑے گا، جناب محمد پہ بھی ایمان لانا پڑے گا، بلکہ ہر رسول پہ ایمان لانا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسے تورات پہ ایمان لائے ہو ایسے انجیل اور قرآن پہ بھی ایمان لانا ہوگا۔ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی بجا لانے ہوں گے۔ تو ایسے لوگ جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں؟ جنت میں۔ اب ہم بڑھنے لگے ہیں آیت نمبر 83 کی طرف، 83۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاق، پختہ عہد، بنی اسرائیل، کن سے؟ بنی اسرائیل سے۔ کیا پختہ عہد لیا؟ کہ لا تعبدون، تم نہیں عبادت کرو گے، الا اللہ، مگر کس کی؟ اللہ کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو گے۔
وبالوالدین احسانا، اور تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اپنی عبادت کے بعد اللہ نے جو دوسرا آرڈر دیا وہ کیا؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پتہ چلا کہ حقوق العباد میں پہلا نمبر کن کا ہے؟ والدین کا. وذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو. یعنی کہ وبالوالدین سے پہلے ایک لفظ ہے جو محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ احسنو. کیا ہے؟ وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ احسانہ سے. یعنی کہ احسنو بالوالدین احسانہ. تو یہ احسنو اب سب کے ساتھ چلتا رہے گا آگے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. وقولوا، اور تم کہو. للناس، لوگوں سے. حسنا، اچھی بات. لوگوں سے اچھی بات کہو. توحید، انہیں توحید بتاؤ، انہیں نماز کے بارے میں بتاؤ، انہیں سچائی کے بارے میں بتاؤ. بری باتیں نہ کہو کسی سے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. یہ عہد کن سے لیا گیا ہے؟ بنی اسرائیل سے. ثم، پھر، یعنی کہ یہ عہد لیے جانے کے بعد انجام کیا ہوا اس معاہدے کا؟ ثم، پھر، تولیتم، تم پھر گئے، یعنی کہ اس معاہدے سے تم پھر گئے. الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند ایک کے. اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پھر گئے سوائے چند ایک کے. میں اور آپ کسی قبیلے، کسی برادری، کسی کاسٹ کے بارے میں بات کریں، ہم سب کو رگڑ کے رکھ دیتے ہیں. ہم عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے. یہ سیکھیے. جس نے جرم کیا ہے اسی کے ذمہ لگائیں، سب کے ذمہ نہ لگائیں. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ تم اعراض کرنے والے تھے. کیا مطلب؟ یہ واو حالیہ ہے نا، یہ کہ تم پھر گئے. اور پھرنا کئی دفعہ اعراض کے طور پہ نہیں ہوتا، کسی مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے. بسا اوقات انسان کوئی معاہدہ پورا نہیں کر پاتا، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ مجبوری. اللہ کہہ رہے مجبوری نہیں، اعراض. تم پھر گئے اعراض کرتے ہوئے، دلچسپی نہیں ہے. یہ تھی آیت نمبر 83 83. اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 84 کی طرف 84. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اور اچھا، یہ جو باتیں میں بتائی جا رہی ہیں یہودیوں کے بارے میں، بتانے کا مقصد، فائدہ. نمبر 1، مثال کے طور پہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان کی تاریخ کا علم ہو جائے. آج اگر ہم ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سی قوم ہے. دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اگر ایسے جرائم ہم کریں گے تو ہمارا حشر بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا. ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے کوئی زیادہ لاڈلے نہیں ہیں، کوئی زیادہ پیارے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے عمل کی طرف. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کس کی اولاد ہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتا آپ کا قبیلہ کون سا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا حسن و جمال کس حد تک ہے. اللہ دیکھتا ہے آپ کے عمل کی طرف، اور آپ کے دل کی طرف کتنا وہ صاف ہے، کتنا اس میں تقوی اور پرہیزگاری ہے. اور پھر ان آیات سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت کی حلم کا، اللہ تعالیٰ کے صبر کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مجرموں کو کس حد تک مہلت دی. اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم و زیادتی کرنے والا نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد. وہ پختہ عہد کیا تھا جی؟ دیکھیے اب ایک اور پختہ عہد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ لا تسفکون، تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم، اپنے خون. کیا مطلب اپنے خون نہیں بہاؤ گے؟ یعنی کہ اپنے بھائیوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے دین والوں کو تم قتل نہیں کرو گے. ولا تخرجون انفسکم، اور تم نہیں نکالو گے انفسکم، اپنے آپ کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے. کون نکالتا ہے اپنے آپ کو اپنے گھر سے؟ مراد یہ کہ اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے دینی بھائی کو اس کے گھر سے نکالنا گویا کہ اپنے آپ کو نکالنا ہے.
وہ سمجھو تمہاری جان ہے، تم وہ ایک ہو، اس کو نکالنا اپنے آپ کو نکالنا، ان کے اللہ بتانا چاہتے کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ تو آج یہی معاملہ مسلمانوں کے لیے کہ اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے گاؤں سے نکال دیتے ہیں، اپنے محلے سے نکال دیتے ہیں کہ اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے نہیں ہے، ہمارے خاندان سے نہیں ہے، یہ ہمارا غیر ہے، تو یہی حرکت ہم کر رہے ہیں۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، کیا مطلب اس معاہدے کو مان لیا، وانتم تشہدون، جب کہ تم شہادت دیتے ہو، کیا مطلب تم تسلیم کرتے ہو۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہؤلاء وہ لوگ ہو، پھر تم وہ لوگ ہو کہ تقتلون، تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، کیا مراد ہے قتل کرتے ہو اپنے آپ کو؟ اپنے بھائیوں کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقا منکم اپنے میں سے ایک گروہ کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، معاہدے کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں نا، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تظاہرون جملہ حالیہ ہے، تخرجون سے حال ہے، یہ کہ تم نکالتے ہو اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے، اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ تظاہرون اصل میں تھا تتظاہرون، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، کن کے خلاف؟ جن کو قتل کیا جا رہا ہے، جن کو نکالا جا رہا ہے، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، بالاثمی گناہ کے ساتھ، والعدوانی اور ظلم و زیادتی کے ساتھ۔ تم نے چاہیے تھا کہ تم ایک دوسرے کو روکتے اس جرم سے، روکنے کی بجائے تم ایک دوسرے کی کیا کرتے رہے؟ مدد کرتے رہے اس معاملے میں۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے سے پہلے یہ بات جان لی جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں کون لوگ رہتے تھے؟ اوس اور خزرج، اور یہ کون تھے؟ مشرکین تھے، اور ان کے دائیں بائیں کون رہتے تھے؟ یہودی۔ اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، حالانکہ اوپر سے ایک چیز تھے۔ یہودی کیا انہوں نے کیا؟ یہودیوں کے کئی قبائل تھے، کچھ قبیلے اوس کے کیا بن گئے؟ ساتھی، حلیف، اور کچھ بن گیا خزرج کے۔ اب جب لڑائی ہوتی اوس اور خزرج کی، کچھ یہودی ادھر کھڑے ہوتے اوس خزرج قبیلے کی صفوں میں، اور کچھ خزرج قبیلے کی صفوں میں کھڑے ہوتے، اور ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے، ایک دوسرے کو قیدی بھی بناتے۔ جب کوئی قیدی بن جاتا، اب مثال کے طور پہ جو یہودی خزرج کی سائڈ پہ کھڑے ہیں، ان کا کوئی آدمی ادھر کیا بن گیا؟ قیدی ہو گیا۔ اب یہودی قیدی بنانے والے بھی یہودی، اب کیا کرتے؟ اس کا فدیہ معاوضہ اپنی جیب سے ادا کرتے اور اس کو آزاد کروا دیتے کہ ہمارا یہودی بھائی ہے، اور ہم سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم نے یہودی کو کیا قیدی نہیں بنانا، اس کو قید میں نہیں رکھنا، جیل میں نہیں رکھنا۔ تو اللہ تعالی نے کہا عجیب لوگ ہو، قتل کرتے ہو، وطن سے نکالتے ہو، لڑتے ہو، اور فدیے کی باری آتی فدیہ ادا کر کے سمجھتے ہو کہ معاہدے پہ ہم نے عمل کر لیا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، اسارا اسیر ان کی جمع قیدی بن کر، تفادوہم، تم ان کو ان کا فدیہ دے کے ان کو چھڑاتے ہو، معاوضہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، وہ حالیہ ہے، جبکہ ہوا ضمیر شان ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حرام کیا گیا ہے علیکم تم پہ، اخراجہم ان کو نکالنا، کہاں سے نکالنا؟ ان کے وطن سے، ان کے گھروں سے، لیکن تم اس عمل میں شریک ہوئے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پس کس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں؟ فا کا، اور اس کے بعد ترجمہ کس کا ہوگا؟ حمزہ کا۔ عربی میں استفہام کا لفظ پہلے آتا ہے، لیکن اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ پس کیا تؤمنون، تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتابی، کتاب کے کچھ حصے پہ، وتکفرون ببعض، اور کفر کرتے ہو کچھ حصے کے ساتھ۔ یعنی کہ تم نے یہ تو مان لیا کہ اگر کوئی یہودی
قیدی ہو تو فدیہ دے کر معاوضہ دے کر اس کو چھڑانا ہے. اس کو کیوں نہیں مانا کہ یہودی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو اس کے گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے. فما جزاء, پس نہیں ہے, ماں کو یہاں پہ ہم نے ماں کو کیا بنایا؟ نافیہ, کیونکہ ماں کئی طرح کا ہوتا ہے, کبھی موصولہ ہوتا ہے, کبھی استفہامیہ ہوتا ہے. یہاں پہ ماں کون سے؟ نافیہ, یعنی کہ نہیں کا معنی دے گا. تو نہیں ہے جزاء بدلہ من اس شخص کا یفعلو جو کرے ذالک یہ, جو یہ کام کرے. کون سا کام؟ آدھی بات مانے آدھی نہ مانے. جو یہ کام کرے منکم تم میں سے, نہیں ہے اس کی جزا, اس کی سزا, اس کا بدلہ الا مگر کیا؟ خزی رسوائی فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی میں. یعنی کہ جو ایسی حرکتیں کرے گا, اللہ کے معاہدے کو توڑے گا اور معاہدے کے کچھ حصے کو مانے گا, کچھ کو نہیں مانے گا, اللہ اسے دنیا میں ہی رسوا کرے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن, یردون, انہیں لٹایا جائے گا, الی شد العذاب, شدید ترین عذاب کی طرف, انہیں پہنچا دیا جائے گا شدید ترین عذاب کی طرف. یعنی کہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب. اور دنیا میں رسوا ہوئے یہودی قبائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں. ان میں سے کئی ایک کو جلا وطن کیا گیا, مدینہ سے نکال دیا گیا. مثال کے طور پہ بنو قینقاع کو, بنو نذیر کو, اور بنو قریظہ کے لڑنے والے لوگوں کو قتل کیا گیا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. اللہ نے ایک دفعہ پھر وارننگ دی کہ میں تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہوں, تمہاری ایک ایک حرکت میرے علم میں ہے. آیت نمبر 86 اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے میں, جنہوں نے لی دنیاوی زندگی آخرت کے بدلے میں. کیا مطلب؟ آخرت کو قربان کر دیا دنیا کی خاطر. اور کرنا کیا چاہیے؟ آخرت کی خاطر آپ دنیا کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں. مثال کے طور پہ نماز کی خاطر اگر کبھی کوئی جاب چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دے. اگر ایسی جاب ہے جس کی وجہ سے روزانہ نماز قضا ہوتی ہے, روزانہ نماز کیا ہوتی ہے؟ قضا ہوتی ہے, چھوڑ دے اس کو. ایسا کاروبار چھوڑ دے جس کی وجہ سے آپ روزے نہیں رکھ سکتے رمضان میں. فلا یخفف عنہم العذاب, پس ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. یخفف تخفیف سے ہے نا, اردو کا لفظ تخفیف. پس ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون, اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. یعنی کہ جب روز قیامت ان کو عذاب ملے گا اللہ تعالیٰ عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کریں گے, کوئی نرمی نہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے, عید کے دن جناب جو جیل میں ہیں ان کو مٹھائیاں پیش کی جاتی ہیں, ان کے سزا میں کچھ نہ کچھ کمی کر دی جاتی ہے, 1 مہینہ, 10 دن, 5 دن. اس قسم کے کام ہوتے ہیں دنیا میں. لیکن آخرت میں ایسے مجرموں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. دنیا میں یہ بھی ممکن ہے کہ مدد ہو جائے. ابھی چند ممالک میں کیا ہوا, بادشاہت ختم ہوئی, نئی حکومت آئی, تو جیل میں جتنے لوگ تھے سب کو چھوڑ دیا گیا. تو آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور البتہ تحقیق آتینا, ہم نے دی, موسیٰ علیہ السلام کو, الکتابہ, کتاب دی. کون سی کتاب؟ تورات. وقفینا, اور قفینا, ہم نے یکے بعد دیگرے بھیجے, یعنی کہ مسلسل بھیجے, یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا, ایک کے بعد دوسرا. وقفینا من بعدی, اس کے بعد, کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول یکے بعد دیگرے بھیجے. وآتینا, اور ہم نے دیے عیسیٰ بن مریم کو البینات, واضح دلائل. مثال کے طور پہ یعنی کہ برس کی بیماری میں جو مبتلا ہوتا اس کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا,
اندھا ہوتا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا، اور ایسے ہی وہ مٹی کا بناتے مجسمہ اور اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے اس میں روح یعنی کہ ڈل جاتی اور پرندہ بن کے اڑنے لگتا۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی تائید کی، کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اذان کہاں ہے؟ ہم نے اس کی تائید کی یعنی اور قوت دی، تائید کی قوت دی ایک ہی بات ہے، ہم نے اس کو قوت دی، اس کی تائید کی بروح القدس، روح قدس کے ساتھ۔ اس سے مراد کون؟ جبریل علیہ السلام، پاک روح، قدس پاک، روح، تو ہم نے پاکیزہ روح کے ساتھ ان کی تائید کی، یعنی کہ ان کو قوت دی جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، آ کا بنا کیا فا کا بنا پس کیا، کلما جب بھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی بھی رسول، بما ان چیزوں کے ساتھ، یہ جو با ہے نا، اس با کی وجہ سے جا کے معنی آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ جا کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ آیا، جب با بعد میں آ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں لایا۔ بس کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیزیں لایا، لا تہوا، جسے نہیں چاہتے تھے، جسے نہیں پسند کرتے تھے، انفسکم تمہارے دل، استکبرتم، تم نے تکبر سے کام لیا، تم نے بہت تکبر کیا، یعنی کہ تم چاہتے تھے کہ نبی دین لے کر آئے ہماری خواہشات کے مطابق، تو جب بھی کوئی نبی ایسا دین لے کر آیا کہ تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھا، تم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا اور تم نے تکبر کیا۔ یہ کن کا ماضی ہے؟ یہودیوں کا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی، ایک گروہ کن میں سے؟ ایک گروہ نبیوں میں سے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ یہودی ایمان لائے نہیں، بلکہ نعوذ باللہ انہیں زنا کی پیداوار قرار دیا۔ پس ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ ایک گروہ کن کا؟ نبیوں کا، نبیوں کو قتل کرتے رہے علیہم الصلوۃ والسلام، اور ہمارے نبی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ کیا دیا تھا؟ بکری کے گوشت میں زہر ڈالا گیا اور پھر آپ کی دعوت کی گئی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، غلفن اغلف کی جمع ہے، ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں جتنی مرضی تبلیغ کرو، رسولوں سے کہتے رہے جتنی مرضی تبلیغ کرو، ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، پردے میں ہے، تمہاری تبلیغ کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم تم سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا مسئلہ غلافوں کا نہیں ہے، مسئلہ غلافوں کا نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ بہت کم کس کا معنی ہے؟ یہ ما جو ہے، یہ ما زائدہ ہے، قلیل کی توکید کے لیے ہے، قلیل کے معنی کو مزید پکا کرنے کے لیے ہے، پختہ کرنے کے لیے، توکید کے لیے، بس بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ کون؟ یہودی۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے دل جو ہے غلاف میں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی لعنت نازل ہو چکی ہے، اور اللہ نے لعنت کیوں نازل کی ہے؟ تمہارے کفر کی وجہ سے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب، ایک عظیم کتاب، عظیم کس کا معنی میں نے کیا ہے؟ تنوین کا، اور جب آئی ان کے پاس ایک عظیم کتاب من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدقن، جو تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ مصدقن جو ہے یہ صفت ہے کس کی؟ کتاب کی، وہ کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تورات کی۔ وکانو، اچھا یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، یہ آیت کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ لما سے،
تو لما کا جواب ہونا چاہیے. گفتگو غیر مکمل ہے، نامکمل ہے، پھر دیکھ لیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسی عظیم کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھر کیا ہوا جی؟ فی الحال خاموشی ہے، فی الحال خاموشی ہے، جملہ بھی مکمل نہیں ہوا. آگے دیکھیں. وَقَالُوا، جبکہ وہ اس سے پہلے یستفتحون، فتح مانگا کرتے تھے. کیا مانگا کرتے تھے؟ مانگنا کس کا معنی ہے؟ سین کا. جیسے نستعین کی سین ہے، نستعین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم مدد مانگتے ہیں. اور وہ اس سے پہلے، وہ کون؟ یہی یہودی. اور وہ اس سے پہلے یستفتحون، فتح مانگا کرتے تھے علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا. کیا مراد ہے جی اس سے؟ جب کبھی یہودیوں کی لڑائی ہوتی تھی اوس اور خزرج کے خلاف، پہلے میں نے مثال دی تھی کہ یہ انہی میں سے کسی ایک کے ساتھی بن جاتی ہے. اب یہ ہے کہ ایک طرف یہودی ہے اور ایک طرف اوس اور خزرج ہے. جب کبھی ایسی لڑائی ہوتی تو اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی جلدی بھیج تاکہ اس کی قیادت میں ہم ان سے لڑیں اور ہمیں فتح ملے. تو اللہ نے کہا وہ تو نبی اب آ گیا، اس نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہونا تھی وہ نازل ہو چکی، اب کیوں نہیں مانتے ہو؟ جن کو دھمکیاں دیتے تھے وہ تو مسلمان ہو رہے ہیں، جن کے خلاف تم نے لڑنا تھا وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور حضرت کے لوگ، اور تم اس نبی کی مخالف صف میں کھڑے ہو. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور یہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، اب ایک لمحہ اور آ گیا، دیکھ لیں. ابھی پہلے لمحہ کا جواب نہیں آیا، ابھی پہلے لمحہ والا جملہ مکمل نہیں ہوا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب ان کے پاس آ گئی، ما وہ چیز، عرفو جس کو انہوں نے پہچان لیا، تو کفروا انہوں نے کفر کیا بھی اس چیز کے ساتھ. کیا مراد ہے؟ سے قرآن کریم اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب آ گئی اور انہوں نے پہچان بھی لیا، پتہ چل گیا کہ یہ سچی کتاب ہے، نشانیاں پائی جاتی ہیں، تو پہلے تو بڑی جناب دھمکیاں دیا کرتے تھے اوس اور خزرج کو، اب جناب ایمان ان کو چاہیے تھا سب سے پہلے ایمان لاتے. یہ کیا بن گئے؟ کفر کرنے والے بن گئے. کفروا بہ فلعنت اللہ، پس اللہ کی لعنت ہو علی الکافرین، ان کافروں پہ. اب یہ کافر ٹھہرے، جبکہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اس زمانے کے کافروں اوس اور خزرج کے خلاف، لیکن انہوں نے کفر نہیں کیا، وہ تو ایمان لے آئے، اور انہوں نے کفر کیا تو اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پہ. اچھا اب سوال وہ اسی جگہ قائم ہے. کون سا سوال؟ علماء کا جواب کدھر گیا؟ تو علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ دو لمحہ جمع ہو گئے. کتنے لمحہ جمع ہو گئے؟ دو لمحہ جمع ہو گئے. تو جواب ایک ہی آیا، اور وہ جواب ہے پہلے لمحہ کا. پہلے لمحہ کے جواب نے بتا دیا کہ دوسرے لمحہ کا جواب بھی ایسا ہی ہے. اب وہ جواب ہے کدھر؟ کفروا بہ. یہ جواب ہے. جواب کیا ہے؟ کفروا بہ. اب آپ اس کو دونوں لمحہ کا جواب بنا سکتے ہیں تفسیر کے لحاظ سے. دیکھیں، اب دیکھیں پہلے لمحہ کی طرف. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ عظیم کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو انہوں نے کفر کر دیا اس کے ساتھ. حالانکہ ان کو ایمان لانا چاہیے تھا کہ یہ تو کتاب تصدیق کر لی ہے ہماری کتاب تورات کی. اور اب دوسرا لمحہ دیکھیں، بس جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے کفر کیا ہے. تو یہ یہاں تک واضح ہے علماء کرام. چلیں آگے آیت نمبر 90. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بئس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برا، بری. ما وہ چیز، بری ہے وہ چیز، اشتروا به جس کے عوض، یہ با عوض کی ہے، بدلہ عوض. بری ہے وہ چیز جس کے عوض اشتروا انہوں نے بیچ ڈالا.
انفسہم اپنے آپ کو. بری ہے وہ چیز جس کے عوض انہوں نے کس کو بیچ ڈالا؟ اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. تو وہ کیا چیز ہے جی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا؟ وہ کفر لے لیا اور اپنے آپ کو دے دیا. کتنا مہنگا سودا کیا انہوں نے، یہ مقصد ہے یہاں پہ. تو بیسا بری چیز ہے وہ جس کے عوض انہوں نے بیچ ڈالا انفسہم اپنے آپ کو. وہ کیا چیز ہے کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، ان کا کفر کرنا. اچھا میں نے یہ مانا کیوں کیا کفر کرنا؟ کیونکہ ان کو کہتے ہیں، یا اس ان کو کہتے ہیں مصدریہ، یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. یعنی کہ یکفرو کا ویسے معنی کیا ہے؟ وہ کفر کرتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے معنی کیا ہو گیا؟ کفر کرنا. ان کا کفر کرنا بما انزل اللہ، اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے اتاری ہے، جن کے قرآن کے ساتھ کفر کرنا. قرآن کے ساتھ کفر کر کے انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا لیا، اپنے آپ کو بیچ ڈالا. اچھا یہ کام انہوں نے کیوں کیا؟ بغین، حسد کرتے ہوئے. بغین، حسد کرتے ہوئے. کس بات پہ؟ ان ینزل اللہ من فضلہ، حسد کرتے ہوئے اس بات پہ کہ اللہ تعالی اتارتا ہے من فضلہ، اپنا کچھ فضل. اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اپنا کچھ فضل علی من یشاء، جس پہ چاہتا ہے من عبادی، اپنے بندوں میں سے. آپ شاید سمجھے کہ نہیں سمجھے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے. اللہ بتا رہے ہیں انہوں نے کفر کیوں کیا. ان کو امید تھی کہ آخری نبی ہم میں سے آئے گا. جیسے یعقوب علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آئے وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے. دوسری سائڈ سے کون تھے؟ ایک اسماعیل علیہ السلام. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا. اہل مکہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور یہ یہودی کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو سارے نبی آ رہے تھے ان میں سے. تو ان کو امید تھی کہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہوگا. اب آخری نبی ان میں سے نہ نکلا. تو اب ان کو حسد یہ ہے کہ یہ جن کو ہم امی کہتے تھے، ان پڑھ کہتے تھے، ان میں سے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہم اس کو نبی کیسے مان لیں؟ نشانیاں موجود، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اللہ نے آگے چل کے کہا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے حقیقی بیٹوں کو پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حسد کتنا بڑا کیا ہے، کتنا بڑا یعنی کہ مسئلہ ہے، کتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت بڑی خیر سے محروم رہ جاتا ہے. تو حسد کرتے ہوئے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اپنا کچھ فضل علی من یشاء، جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اور فضل سے مراد یہاں پہ کیا؟ وہی نبوت. فباؤ، پس وہ لوٹے، بغضب، عظیم غضب کے ساتھ، علی غضب، عظیم غضب پہ. کیا مطلب؟ اللہ پہلے ان پہ ناراض تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جب بیت المقدس میں داخل ہوئے الٹی سیدھی حرکتیں کی. ان کی کوئی ایک جرم تھوڑا ہے، لائن لگی، نبیوں کو قتل کیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اللہ تو پہلے ہی ناراض تھا، اور اوپر سے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ کے غضب میں اضافہ ہو گیا. اللہ کی علم پہ ناراضگی میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. فباؤ بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے ایک عظیم غضب کے ساتھ، علی غضب، ایک عظیم غضب پہ. وللکافرین عذاب مہین، اور ان کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. مہین، رسوا کر دینے والا. آیت نمبر 91 91. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنو، تم ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس پہ جسے اللہ نے اتارا ہے. وہ کیا چیز اللہ نے اتاری ہے؟ قرآن. قالو، وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما، اس پہ جو ہم پہ نازل کی گئی. وہ کیا؟ تورات. وَيَكْفُرُونَ، جبکہ وہ کفر کرتے ہیں، بما وراءہ، ان کتابوں کا، اس کتاب کا، بما وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے. کس کے علاوہ؟ تورات کے علاوہ. وَهُوَ الْحَقُّ،
جبکہ وہی حق ہے، جبکہ وہ حق ہے، وہ کیا؟ قرآن، مصدقاً اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کتاب کی، ما جو معہم ان کے پاس ہے، تورات سے۔ قل کہہ دیجئے، فلیما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، فلیما پس کیوں تم قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ کس چیز پہ ایمان لانے والے؟ تورات پہ۔ انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، اگر تم تورات پہ ایمان لانے والے ہو، تم نے ان نبیوں کو قتل کیوں کیا جو تورات کی تعلیم دیتے رہے؟ تم مجرم ہو۔ اصل مسئلہ تمہارا یہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق، لام کا معنی کیا؟ البتہ، قد کا معنی تحقیق۔ یہ دونوں الفاظ اصل میں آتے ہیں بے شک کا معنی دینے کے لیے، یقیناً کا معنی دینے کے لیے، ان کے بات پکی ہے، کچی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جَاءَكُم مُوسَىٰ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، بالبینات، واضح دلائل، معجزات، عصا لاٹھی، ہاتھ سفید، اور سمندر میں راستے بن جانا، اور پتھروں سے 12 چشمے پھوٹ پڑنا، من اور سلوہ، سایہ کس کا؟ بادلوں کا، کئی معجزات لے کر آئے۔ اور البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے واضح دلائل کے ساتھ، ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، العجلہ بچڑے کو، من بعدہ ان کے بعد، کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات معجزات کے بعد تمہیں توحید پہ پکا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ الٹا، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ان کے بعد سے کیا مراد ہے؟ ان کے طور کی طرف جانے کے بعد، جبکہ طور پہاڑ پہ گئے تھے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ بچڑے کو معبود بنا لینا ظلم نہیں، شرک نہیں جی۔ آیت نمبر 93 ہم شروع کرنے لگے، 93۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پکا عہد، پختہ عہد، وَرَفَعْنَا، جبکہ ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطورا، طور پہاڑ کو۔ یہ وہی چیز ہے جس کا تذکرہ کل گزر چکا ہے، یعنی کہ اللہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور خوشی خوشی سے بتایا کہ اللہ کا کلام میں لے کر آیا ہوں، اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں، چاہیے تھا اسے پکڑتے اور اس کا احترام کرتے اور اس کی تلاوت کرتے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے، الٹا انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ ہمیں اس کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا، ان کے پہاڑ کو اس کی جڑوں سے اکھیڑا گیا اور ان کو اوپر ایسے کر دیا گیا گویا کہ ان کے اوپر گرنے والا ہو، یعنی کہ تورات کو قبول کرو ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو پھر کہنے لگے ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں اور ہم اطاعت کریں گے۔ تو ہم نے کہا یہ عہد لیتے ہوئے اور پہاڑ ان کے اوپر رکھتے ہوئے، خودو تم پکڑو، تم لو، قبول کرو، ما آتیناکم جو ہم نے تم کو دی ہے، کیا؟ تورات۔ اچھا اس کو کیسے پکڑو؟ بقوت، قوت کے ساتھ، یعنی کہ سنجیدگی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سنو، تورات میں جو اللہ کا کلام ہے اسے سنو۔ قالوا انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، اے موسیٰ ہم نے تیری بات سن لی، وعصینا اور ہم نے نہ مانی نہیں، یعنی کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے آپ کی گفتگو سن بھی لی اور ہم اس کو مانیں گے، اطاعت کریں گے، قبول کریں گے۔ ان کی جرأت دیکھیے، ان کی جسارت دیکھیے، اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام؟ ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نافرمانی کریں گے، ہم نہیں قبول کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں میں ڈال دی گئی،
اور ان کے دلوں میں پلا دی گئی، ڈال دی گئی العجلہ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ یہاں العجلہ سے پہلے مضاف ہے، کیا ہوگا؟ حب العجلی، کیا ہوگا؟ حب العجلی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ قل، کہہ دیجئے، بئس ما، بری ہے وہ چیز، یأمرکم بہ ایمانکم، جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ انہوں نے پچھلی آیت میں کیا کہا تھا؟ آیت نمبر 91 میں کیا کہا تھا؟ کہ ہم تو بھی اس کتاب پہ ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، وہ کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا ایمان تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے، تمہارا ایمان تم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بچڑے کی عبادت کرو، تمہارا ایمان تم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ سمعنا وعصینا، یہ ہے تمہارا ایمان۔ قل، کہہ دیجئے، ان کانت، اگر ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتانے لگے ہیں کہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ جنت کے وارث ہم ہی ہیں، جنت ہمارے لیے ہے، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ وحباؤ، جنت میں تو ہم نہیں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت کے تم ہی وارث ہو تو دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے جلدی دعا کرو، یا اللہ ہمیں موت دے تاکہ ہم جنت میں جانے والے بنیں۔ اگر تم یہ سچے ہو کہ جنت تمہاری ہے تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ابھی ہمیں موت دے، ہم جنت میں جانے والے بنیں۔ قل، کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر ہے تمہارے لیے اخروی گھر، مراد کیا؟ جنت، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، خالصتاً، خاص طور پہ، من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کر، لوگوں کے علاوہ، صرف تمہارے لیے ہی ہے۔ فتمنوا الموت، پس موت کی تمنا کرو، آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس چیز میں سچے ہو؟ اس دعوے میں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ ہرگز نہیں، یتمنوہ، اس کی تمنا کریں گے، کس کی؟ موت کی، ابداً، کبھی بھی نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان گناہوں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، یعنی کہ جو انہوں نے کرتوت کیے ہوئے ہیں، جو جرائم کیے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے اپنے جرائم کا، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، اس لیے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ بات سببیہ ہے، بما قدمت ایدیہم، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا بالظالمین، ان ظالموں کو، ان کے اللہ کو پتا ہے کہ یہ موت نہیں مانگیں گے، یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ ضرور ان کو پائیں گے۔ اللہ نے یہاں پہ بھی اپنی بات، اچھا، اللہ کی ہر بات شک و شبہ سے کیا ہے؟ بالا تر، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کئی باتوں سے پہلے ایسے حروف لے کر آتے ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شک نہیں جو بات میں بتانے لگا ہوں، یقینی بات ہے جو میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ تو ہم پھر اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کا البتہ، کسی کا تحقیق، مراد یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے، والا، اور البتہ، یہ لام تاکید کے لیے، البتہ، تجدن، نون بھی تاکید کے لیے ہے، البتہ آپ ان کو لازمی طور پہ پائیں گے۔ کیسا پائیں گے؟ احرص الناس، سب لوگوں سے بڑھ کر حریص، علی حیات، کسی طرح کی زندگی پہ، جن کے سب سے زیادہ دنیا میں رہنے کا حرص ان کو ہے، مرنے سے ڈرتے ہیں، زندگی ملنی چاہیے، چاہے غلامی کی مل جائے، چاہے جیسی بھی مل جائے، موت نہ آئے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، ان لوگوں سے بھی زیادہ، کیا ان لوگوں سے زیادہ؟ ان سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ۔ جن کے مشرکین عام طور پہ کن کو کہا جاتا تھا؟ اہل مکہ کو، اور یہ کیا تھے؟ اہل کتاب، پڑھے لکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کا حرص رکھنے والے ہیں۔ کیوں؟ علماء کرام نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ آخرت آنی ہے۔ کن کو پتا ہے؟ یہودیوں کو۔
اور پھر اپنے جرائم کا بھی پتا ہے، اپنے کرتوتوں کا بھی پتا ہے، ان کو پتا ہے پھر ہمیں کتنی مار پڑنی ہے، جبکہ مشرکین جو ہیں ان کا آخرت پہ عقیدہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کو آگے یہ خطرہ نہیں کہ ہمیں سزا ملے گی۔ یود احدہم، ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، یود احدہم ان میں سے ایک چاہتا ہے، یودو چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے، لو یعمر، لو یہاں پہ ان کے معنی میں ہے، لو یہاں پہ کس کے معنی میں ہے؟ کیونکہ یودو، ودا یودو کے بعد جب لو آتا ہے وہ ان کے معنی میں ہوتا ہے، تو ان کا معنی ہو گیا تو لو یعمر، اسے عمر دی جائے، الف سنہ، 1000 سال، ان میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اسے کتنی عمر دی جائے؟ اسے عمر دی جائے 1000 سال، یہ تو زندگی کے اتنے حریص ہیں، 1000 سال چاہتے ہیں یہ۔ وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر، جبکہ واو حالیہ، جبکہ اور ما نافیہ، اور ہوا جو ضمیر ہے جا رہی ہے احدہم کی طرف، کدھر جا رہی ہے؟ احدہم کی طرف، جبکہ اسے نہیں ہے، نہیں ما کا منع نہیں ہے، بمزحزح، اسے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کس کا منع ہے؟ با کا، ما نافیہ کے با آ گئی نا، اب معنی کیا ہو گیا؟ ہرگز نہیں، اور ہرگز نہیں اسے عذاب سے بچانے والی کیا چیز؟ ان یعمرا، لمبی عمر، یعنی کہ 1000 سال عمر مل بھی جائے تو عذاب سے پھر بھی بچ نہیں سکے گا۔ مزحزحی، دور کرنے والا، بچانے والا، ہٹانے والا، اور ہرگز نہیں اسے عذاب سے بچانے والی ہے یہ چیز، کون سی چیز؟ ان یعمرا، کہ اسے لمبی عمر دے دی جائے۔ ان یعمر یہ ترکیب کے لحاظ سے مزحزحی کا فاعل بن رہا ہے، کیونکہ کئی طالب علم بھی میرے ساتھ اس دورے میں موجود ہیں، میں جانتا ہوں، میرے شاگردوں میں سے بھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور میری کئی بیٹیاں بھی شاگردات یعنی کہ وہ بھی موجود ہیں، تو ان کی وجہ سے تھوڑی بہت یہ وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ وہ مزید سمجھ جائیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے ان اعمال کو جو وہ کر رہے ہیں۔ ہم فارغ ہوئے 96 نمبر آیت سے، 96 سے، اب ہم بڑھتے ہیں 97 کی طرف۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی دشمن ہے جبریل کا، جو کوئی دشمن ہے کس کا؟ جبریل علیہ السلام کا۔ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عبداللہ بن سلام آئے، جو بعد میں کیا بنے؟ صحابی بنے، مسلمان ہو گئے، لیکن یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ جب آئے تو آپ سے 3 سوالات کیے، یہ جاننے کے لیے کیا واقعی اب سچے نبی ہیں؟ تینوں سوالات کا جواب آپ نے درست دیا، لیکن جواب دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ جو آپ نے 3 سوال کیے ہیں ان کا جواب ابھی ابھی مجھے بتایا ہے جبریل علیہ السلام نے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے جبریل نے؟ وہ تو یہودیوں کا دشمن فرشتہ ہے، وہ یہودیوں کا دشمن فرشتہ ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم بتایا میں نے آپ کو۔ دوسری حدیث اسے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہودی آپ کے پاس آئے اور یہ جاننے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں، آپ سے کئی سوالات کیے، آپ نے تمام سوالات کے درست جواب دیے۔ آخر میں کہنے لگے اچھا اب آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے اوپر وحی لانے والا فرشتہ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا جبریل۔ کہنے لگے جبریل وہ تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے، وہ تو جنگ لانے والا فرشتہ ہے، لڑائی لانے والا فرشتہ ہے۔ اگر آپ کے اوپر آنے والا فرشتہ ہوتا میکائیل تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آتے، کوئی نہ کوئی بہانہ تو اس نے کرنا تھا نا، ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ رحمت والا فرشتہ ہے، وہ بار چلانے والا فرشتہ ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کو یہ دشمن قرار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے۔ ایک تو اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ بھی جبریل سے دشمنی کیوں؟ دشمنی آپ اس سے رکھیں جو وہی پیچھے سے نازل کر رہا ہے، یعنی کہ جو پیغام لانے والا ہے،
جو قاصد ہے, جو ڈاکیا, اس کا کیا قصور؟ اگر دشمنی رکھنی ہے تو اللہ سے رکھو. اور پھر اللہ نے اعلان کیا چونکہ جبریل علیہ السلام میرے قاصد ہیں, میرا پیغام لے کر آتے ہیں, تم کہتے ہو کہ تمہارے دشمن ہیں, تو سمجھو پھر تم نے اللہ سے دشمنی کا اعلان کر دیا ہے اور تمام فرشتوں سے دشمنی کا اعلان کر دیا ہے اور تمام رسولوں سے دشمنی کا اعلان کر دیا تم نے. پھر قل, آپ کہہ دیجئے, من کان عدو لجبریل, جو ہے دشمن جبریل کا, فإنہ نزلہ, تو بے شک اس نے اس کو اتارا ہے, نزلہ اس کو, کس کو؟ قرآن کو. جبریل نے, اتارنے والے جبریل, انہ ہو سے مراد جبریل اور نزلہ سے مراد قرآن. تو بے شک اس نے نزلہ اس قرآن کو اتارا علی قلبی کا, آپ کے دل پہ. مخاطب کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے اتارا ہے اس کو آپ کے دل پہ بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے. دشمنی پھر کیسے رکھنی چاہیے؟ مصدقاً, اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے. وہ کیا؟ وہ قرآن جس کو اتارا گیا ہے, وہ تصدیق کرنے والا لما بین یدیہ, اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے. تو قرآن سے پہلے کتاب کیا ہے؟ تورات. وہ تصدیق کرنے والا ہے وہ قرآن, اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے. وہدن, اور وہ ہدایت ہے. وہ کون؟ قرآن. وبشری, اور خوشخبری ہے للمؤمنین, ایمان لانے والوں کے لیے. قرآن سے خوشخبری ملتی ہے جنت کی, قرآن سے ہدایت ملتی ہے آپ کو. تو آپ ایسی عظیم کتاب لانے والے کو دشمن سمجھتے ہیں؟ من کان عدوا للہ, جو کوئی دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا, وملائکتی, اور اس کے فرشتوں کا, ورسلہ, اور اس کے رسولوں کا, وجبریل, اور جبریل کا, ومیکال, اور میکائیل علیہ السلام کا, فإن اللہ, تو بے شک اللہ تعالیٰ, عدو, دشمن ہے, للکافرین, ان کافروں کا. اچھا, قرآن کریم کے ایک اور انداز پہ ذرا غور کرنا آپ نے دھیان سے. الفاظ یوں ہونے چاہیے تھے کہ فإن اللہ عدو لہم, یعنی کہ جو کوئی دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا, فرشتوں کا, رسولوں کا, جبریل کا, میکائیل کا, تو اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے. ان کا کی بجائے کیا کہا گیا؟ کافروں کا. بتانے کے لیے کہ اللہ سے دشمنی کفر ہے, فرشتوں سے دشمنی کفر ہے, رسولوں سے دشمنی کفر ہے, جبریل سے دشمنی کفر ہے, میکائیل سے دشمنی کفر ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ پھر سارے کافروں کا دشمن ہے. کوئی کفر کسی بھی طریقے سے کرے, کفر کے کئی طریقے ہیں, تو کفر آپ کسی بھی طریقے سے کریں گے تو آپ اللہ کے دشمن بن رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو کہے میں آخرت کو نہیں مانتا, وہ کافر ہے, تو پھر وہ اللہ کا دشمن ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ دشمن ہمارے بھائی بھائی ہیں. اللہ کے دشمن ہمارے کیا لگتے ہیں جی؟ بھائی بھائی ہیں. ہم نے ان کو مبارکباد بھی دینا ہوتی ہے کرسمس ڈے کے موقع پہ. ایت نمبر 99 وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, انزلنا, ہم نے اتاری ہے, الیک, آپ کی طرف, آیات بینات, واضح آیتیں, واضح آیتیں. وما یکفر بہا, اور نہیں کفر کرتے ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ ان آیتوں کے ساتھ. الا الفاسقون, مگر وہ جو فاسق ہیں. یہاں فسق سے مراد کون سا فسق ہے؟ کفر والا. کیونکہ جو آیتوں کا انکار کرے وہ مسلمان فاسق نہیں ہے, وہ کافر فاسق ہے. فاسق کہتے ہیں نافرمان کو, کافر بھی نافرمان ہے اور کئی مسلمان بھی نافرمان ہوتے ہیں. تو مراد یہاں پہ کون سا کافر فاسق ہے؟ کافر, یعنی کہ بڑا فسق مراد ہے. یہاں پہ فسق اکبر مراد ہے. اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, یہ کیا ہے؟ کیا واو کا معنی کیا ہے؟ اور کیا جب بھی, کلما کا معنی جب بھی, عَاهَدُوا عَهْدًا, اور جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا. انہوں نے, یہودیوں نے عہد کس سے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے یا لوگوں سے؟ اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو نبذہ, اس کو پھینک دیا. کس کو؟ اس عہد کو. فریق منہم, ان میں سے ایک گروہ نے. اچھا, یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا سب نے. اللہ کا انصاف دیکھیے. بل اکثرہم, بلکہ ان میں سے زیادہ تر, لا یؤمنون, ایمان نہیں لاتے. ان کا تورات وغیرہ پہ کوئی ایمان نہیں ہے. اور دوسرا اللہ نے بتا دیا ہمیں, ان کی حرکت بتا دی
کہ یہ معاہدے کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے، مصدقن جو تصدیق کرنے والا، مصدقن صفت ہے یہاں پہ کس کی؟ رسول کی. اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو نابادا، تو پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، من الذین ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، جن کو کتاب دی گئی ان کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب. تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے پھینک دیا، کس چیز کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے، وہ علم نہیں رکھتے. اچھا، یہ بات واضح تب ہوگی جب آپ غور کریں گے کہ یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے. کہ جب بھی رسول آیا ان کے پاس تصدیق کرنے والا اس حق کی جو ان کے پاس تھا، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا. اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے قرآن. رسول آیا، رسول قرآن لے کر آیا، تو انہیں نے قرآن کو قبول کرنے کی بجائے اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیے، جن کے اس کے اوپر ایمان نہیں لائے. اور دوسرا یہ ہے کہ کتاب اللہ سے مراد یہاں پہ ہے تورات، کیونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی پہ ایمان لانا ہے. تورات میں آخری نبی کی صفات لکھی ہوئی ہیں، تو اب تورات پہ اگر یہ عمل کرتے تو نبی علیہ السلام پہ ایمان لے آتے. لیکن انہوں نے تورات کو پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ ان کو علم ہی نہ ہوا، حالانکہ سارا علم ہے ان کو. وَاتَّبْ، اب ہم پڑھنے لگے آیت نمبر 102، 102. وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی، وہ پیچھے لگ گئے، پیروی کی انہوں نے اس کی جس کو پڑھتے تھے، تتلو پڑھتے تھے، شیاطین شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، ان کے زمانے میں. یہودی کہا کرتے تھے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم تھی جادو کے زور پہ. کس کے زور پہ؟ جادو کے زور پہ. تو اللہ نے اس آیت میں وعدے کیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو سے پاک تھے. جادو کفر ہے، اور ایسی حرکت ہمارا نبی سلیمان نہیں کر سکتا. نہ اس نے یہ کفر کیا، نہ اس نے یہ کام کیا. البتہ یہ یہودی خود یہ ہیں جادو کی پیروی کرنے والے، جادو سیکھنے والے، اور جادو لوگوں پہ کرنے والے. اور ہمارے نبی کے زمانے میں انہوں نے ہمارے نبی پہ بھی جادو کیا صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہے نا آپ کو، لبید بن عاصم یہودی نے کیا تھا نا. آپ علیہ السلام کی کنگھی لی گئی، کنگھی کے بال لیے گئے، اور ان کو گریں دی گئیں، اور ایک کنویں میں اس کو ڈال دیا گیا، تو آپ کے اوپر جادو کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جادو سیکھنے والے، جادو کی پیروی کرنے والے، جادو میں دلچسپی لینے والے، یہ لوگ ہیں. ہمارا نبی سلیمان جادو سے پاک ہے. وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ماں اس جادو کی، جادو لفظ نہیں آیا، لفظ کیا آیا؟ اس چیز کی، مراد کے یہاں پہ جادو. اور انہوں نے پیروی کی اس جادو کی جسے پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا. کیا مطلب؟ جادو نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، اس حال میں کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. کفر کیسے کیا؟ لوگوں کو پتا چلا جادو سیکھنا سکھانا یہ کفر سیکھنا سکھانا ہے. وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا اس حال میں کہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اس ماں کا تعلق پچھلے کس لفظ سے ہے؟ یہ ذرا دھیان سے. نمبر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ماں کا تعلق وہ آیت کے شروع میں جو ماں آیا ہے اس کے ساتھ ہے. واتبعوا ماں، یعنی کہ انہوں نے پیروی کی اس جادو کی جسے شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. وما، اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی،
اس علم کی جو اتارا گیا الملکین دو فرشتوں پہ ببابل بابل شہر میں. دو فرشتے کون سے؟ ہاروت اور ماروت. دوسرے نمبر پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ماہ کا تعلق ہے السحر سے. کس سے؟ یعنی کہ شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے اور اس علم کی تعلیم دیتے تھے جس کو اتارا گیا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پہ بابل شہر میں. ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ تو ہاروت اور ماروت بدل ہے الملکین سے. فرشتوں کے نام کیا؟ ہاروت اور ماروت. اور بابل شہر کہاں پہ ہے؟ عراق میں. بابل شہر کہاں ہے؟ عراق میں. وما يعلمان، اور وہ دونوں تعلیم نہیں دیتے تھے، وہ نہیں سکھاتے تھے. وہ دونوں کون؟ فرشتے ہاروت اور ماروت. وہ نہیں تعلیم دیتے تھے من احدن، کسی ایک کو. یہ من زیادہ ہے توکید کے لیے. وہ نہیں تعلیم دیتے تھے کسی کو بھی. حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے انما نحن فتنہ، ہم صرف اور صرف، انما کا مطلب کیا ہوگا؟ صرف اور صرف. ہم صرف اور صرف فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے. یعنی کہ یہ دو فرشتے آئے تھے اللہ کے حکم سے آئے تھے. کس حکم سے آئے تھے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انہوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ ایسے ہی ان کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ایک علم دے کر. اور وہ علم کیا محسوس ہو رہا ہے اس گفتگو سے؟ جادو تھا. وہ جادو لے کر آئے اور جادو کی تعلیم دینے سے پہلے وضاحت کر دیتے تھے کہ یہ علم نہ سیکھو، اور ہم آئے ہیں تم لوگوں کے لیے امتحان بن کر، تم لوگوں کے لیے آزمائش بن کر، اور پہلے ہم خبردار کر رہے ہیں. تو اللہ نے اگر ان فرشتوں کو جادو دے کر بھیجا ہے تو اللہ نے ساتھ بیان بھی کر دیا ہے، رہنمائی بھی کر دی ہے. وہ فرشتے کھل کے بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ علم سیکھنے والا نہیں ہے، یہ نہ سیکھو. فلا تکفر، ہم صرف اور صرف فتنہ ہے، آزمائش ہے. فلا تکفر، پس تو کفر نہ کر. سیکھنے والے سے کہتے تو کفر نہ کر، یعنی کہ سیکھ کے کفر نہ کر. فیتعلمون، پس وہ سیکھتے، وہ لوگ سیکھتے، منہما، ان دونوں سے. کن دونوں سے؟ ان فرشتوں سے. کیا سیکھتے؟ ما وہ چیز، وہ علم، یفرقون بہ، جس کے ساتھ وہ تفریق ڈالتے، جدائی ڈالتے، بین المرء، آدمی کے مابین، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے مابین. یہ والا علم سیکھتے تھے، یہ والا جادو سیکھتے تھے. ان کے بڑا ان کو شوق تھا یہ علم سیکھنے کا جس سے میاں بیوی میں محبت نہیں قائم کرنی بلکہ ان کو جدا جدا کرنا ہے. اور اس سے پتا چلا کہ جو میاں بیوی میں جدائی ڈالے کسی اور طریقے سے، نفرت ڈالے کسی اور طریقے سے، وہ بھی یہی شیطانی حرکت کرتا ہے. اسی لیے ہمیشہ لڑکی کے سامنے اس کے خاوند کی تعریف کریں اور لڑکے کے سامنے اس کی بیوی کی تعریف کریں. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ ہرگز نہیں ضرر پہنچانے والے تھے. وما ہم، وہ ہم سے مراد کون؟ جادوگر. کون؟ جادوگر. اور با یہ زائدہ ہے، توکید ہے کس کی؟ ماں کی. پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اسی ترجمہ میں کیا کروں؟ ہرگز نہیں، ماں اور با کو ملا کے. اور وہ ہرگز نہیں ضارین، ضرر دینے والے تھے، نقصان پہنچانے والے تھے، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جادو کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. اللہ کے اذن کے بغیر جادو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس کو جس پہ جادو ہو جائے تلاوت کرو، اللہ سے رجوع کرو، نمازیں پڑھو. لیکن لوگ بھاگتے ہیں شرک کے اڈوں کی طرف. کوئی جا رہا ہے کسی عیسائی عامل کی طرف، کوئی کسی ہندو عامل کی طرف، کوئی سکھ کی طرف، اور کوئی مزاروں درباروں پہ بیٹھے ہوئے شرک کرنے والے پیروں کی طرف. اور کیا جی، جادو سے جان چھوٹ جائے جیسے بھی چھوٹے. حالانکہ جو مسلمان ہوگا، عقل مند ہوگا، وہ کہے گا کہ جادو سے جان چھڑانی ہے لیکن ایمان سے محروم ہونے کی شرط پہ نہیں، درست علاج کرنا ہے. موت برداشت کر لوں گا، ورنہ برداشت کر لوں گا، لیکن شرکیہ علاج میں نہیں کرواؤں گا. جادو کا علاج جادو سے نہیں.
یہ جائز نہیں ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ، اچھا اور اب یہ یقین ہو گیا نا کہ جادو بھی نقصان کب پہنچاتا ہے؟ جب اللہ چاہے. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ، وہ علم، وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی تھی، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور جو ان کو فائدہ نہیں دیتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، لا کا معنی کیا؟ البتہ. آگے کیا ہے؟ آگے من نہیں ہے، من ہے اس دفعہ، اور من کے نیچے جو نون کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، وہ آگے ملانے کے لیے، ورنہ اصل میں یہ من نہیں ہے. من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو. اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، البتہ جو اشتراہو، اس کو خریدے، اس کو لے، کس کو؟ جادو کو. ما لہو، نہیں ہوگا اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی بھی حصہ اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. جادو سیکھنے والے یہاں تو چند لوگوں کو تکلیف پہنچا لے گا، چند لوگوں کے گھر تباہ و برباد کر دے گا، لیکن آخرت میں تجھے کچھ نہیں ملنے والا بلکہ سزا ملے گی. وَلَبِئْسَ، اور البتہ بری ہے، ما وہ چیز، شرعوا بہ، جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو. اپنے آپ کو بیچ ڈالا کس کے بدلے میں؟ جادو کے بدلے میں. پیچھے کیا تھا؟ اپنے آپ کو بیچ ڈالا کفر کے بدلے میں، اور جادو بھی کفر ہی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. لو کا یہاں معنی آپ کاش کا بھی کر سکتے ہیں، اگر کا بھی کر سکتے ہیں. کون کون سے معنی کر سکتے ہیں؟ اچھا، اگر آپ کاش کا معنی کریں گے تو جملہ پورا ہے، کاش وہ علم رکھتے ہوتے. اگر آپ کہیں گے اگر کا معنی، تو پھر اگر کا جواب بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر وہ علم رکھتے تو پھر وہ یہ علم نہ حاصل کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے، کس پہ؟ اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، ان کفر کی بجائے ایمان پہ رہتے. اور اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور بچتے، کس سے؟ جادو سے. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، لا کا معنی کیا؟ البتہ. مثوبہ ثواب، البتہ اللہ کی طرف سے ملنے والا تھوڑا سا ثواب بھی خیر ان کے لیے بہتر ہوتا. تھوڑا سا معنی ہم نے کس کا کیا؟ تنوین کا. مثوبہ کے اوپر آنے والی تنوین یہاں پہ ہم کہیں گے یہ تحقیر کے لیے ہے، تقلیل کے لیے ہے. یعنی کہ اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، گناہوں سے بچتے، جادو سے بچتے، تو اللہ کی طرف سے تھوڑا سا بھی ثواب مل جاتا، وہ بھی بہتر ہوتا ان کے لیے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، یا اگر وہ جانتے ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا، میں آپ کو خوشخبری دینا چاہوں گا تاکہ آپ ترجمہ دھیان سے سنیں کہ بس ایک رکوع پیچھے رہ گیا ہے، ہم نے جانا ہے آیت نمبر 112 تک، کیونکہ اب میں نے مزید تخفیف کی ہے. میرا شروع میں ارادہ تھا روزانہ ایک سپارے کا، ہمت بلند تھی، لیکن جب پہلے دن کچھ تفسیر کی تو پھر پتا چلا کہ وقت کم ہے اور ایک سپارہ ممکن نہیں ہے. حسن بھائی نے بھی مشورہ دیا تھا. اچھا، پھر میں نے کر دیا آدھا سپارہ، اور اب لگ رہا ہے کہ روزانہ ہوا کرے گا ایک پاؤ سپارے کا چوتھا حصہ، تو 4 دنوں میں ایک سپارہ مکمل ہوا کرے گا انشاءاللہ. تو اگر ہمارے 10 سپارے بھی ہو گئے اس رمضان میں تو انشاءاللہ بہت ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے سالوں میں جو رمضان ہوں گے ان میں بھی موقع دے گا انشاءاللہ. اور چونکہ ہمارا ارادہ ہے آئندہ رمضان میں بھی یہ تفسیر سیکھنے کا، تو اگر اس سے پہلے فوت بھی ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ اجر دے گا. ارادہ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، نیکی کا ارادہ کریں تو اب مجھے امید ہے کہ یہ چند آیتیں جو رہ گئی ہیں دھیان سے آپ سنیں گے انشاءاللہ. پہلے بھی آپ تو دھیان سے سن رہے تھے، لیکن باقی احباب کی بات کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں. یہ لفظی ترجمہ، آسان الفاظ میں پھر ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ اے ایمان والو. لیکن لفظی کیا؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں. کس چیز پہ ایمان لائے ہیں؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے. لا تقولوا، تم نہ کہا کرو، راعینا، نبی علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے یا مسلمانوں تم یہ نہ کہا کرو راعینا. راعینا یہ کیا چیز ہے؟ نا کا معنی ہے ہم، ہمیں. نا کا معنی کیا؟ ہم، ہمیں. راعی الگ ہے. راعی کا معنی ہے رعایت کریں، رعایت کریں نہ ہماری. یعنی کہ نبی علیہ السلام جب گفتگو کرتے
تو کوئی بات صحابہ کرام سمجھ نہ پاتے تو درخواست کرتے کہ دوبارہ وضاحت کریں. تو لفظ کیا بولتے؟ راعنا، آپ ہمارا خیال کریں، ہماری رعایت کریں. واضح ہو گیا علماء کرام؟ لیکن یہی الفاظ استعمال کرتے یہودی جب آپ کے پاس آتے. لیکن یہودی آپ جانتے ہیں اس لفظ کو سمجھنے سے پہلے دوسری حدیث کے اوپر غور کر لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کیا کہا؟ السلام علیکم. السلام علیکم یعنی کہ لام نہیں بولی. اور السلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موت، یعنی کہ تو مر جائے. نبی علیہ السلام سے یہ ان کی گستاخیاں دیکھیں آپ اس قوم کی، یعنی کہ اور جرت بھی دیکھیں کہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے بچے اسکول کالج کے وہ بھی گھر میں آ کے السلام علیکم بھی کہتے ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں تم مر جاؤ. ٹھیک ہے، اور ہمارے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کتنے پیارے انداز میں سلام کر رہا ہے، سٹائل کے ساتھ سلام کر رہے ہیں، ماڈرن طریقے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام سمجھ گئے. آپ نے کہا وعلیکم، کیا مطلب؟ تمہارے اوپر بھی، جو میرے لیے کہا ہے وہ تمہارے لیے. سیدہ عائشہ کو بڑا غصہ آیا، وہ سن رہی تھی پردے میں. انہوں نے ان کو اوپر لعنت بھیجی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ ٹھہر جاؤ، نرمی کرنی چاہیے، نرمی میں بڑی خیر ہوتی ہے اور سختی میں خیر نہیں ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لام اڑا دی اور آپ کو بدعا دی. حالانکہ السلام علیکم کا کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوتی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اور ایسے ہی صحابہ کرام کہتے تھے راعینا، وہ عین کو تھوڑا سا کھینچ دیتے راعینا. اب کیا ہو گیا؟ اے ہمارے چرواہے، بکریوں کے چرواہے، یہ معنی ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ وہ یوں کہہ دیتے راعینن، راعینن کہیں گے یعنی کہ یا کے بغیر، لیکن نون کے اوپر دو تنوین آ گئی. راعینن پھر معنی ہو جائے گا نعوذ باللہ احمق بیوقوف، یعنی کہ رعانا یرعنو سے اسم فاعل. تو اس لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا حقوق ہے؟ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کو راعینا نہیں کہنا، آپ اس کی جگہ پہ دوسرا لفظ استعمال کریں انظرنا. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دین کامل بھیجا ہے، آپ کے حقوق بھی مکمل بیان کر دیے ہیں. اگر اذان سے پہلے درود پڑھنا آپ پہ یہ طریقہ درست ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی سکھا دیتے. ایسے ہی آپ کے یوم ولادت کو بطور عید میلاد النبی منانا درست ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے، قرآن میں نازل فرما دیتے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ میرے نبی پہ درود پڑھو، سلام پڑھو. چلیے، تو اے ایمان والو لا تقولوا، تم نہ کہو راعینا کہ ہماری رعایت کر، وقولوا اور تم کیا کہو اس کی جگہ پہ؟ انظرنا، ہمیں دیکھیں، ہمیں توجہ دیں، یعنی کہ ہمیں دیکھیں. واسمعوا اور تم سنو، کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ کی بات دھیان سے سنا کرو تاکہ دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ایت نمبر 105 شروع کرنے لگے ہیں، 105. ما یودو نہیں چاہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. اب کافر تو کئی ہیں، تو اللہ نے یہاں تذکرہ کیا دو کافروں کی، دو پارٹیوں کا، دو جماعتوں کا، اہل کتاب اور مشرکین. اہل کتاب کون؟ یہودی عیسائی. اور مشرکین کون؟ جو اہل مکہ وغیرہ عربوں کے مشرکین. فرمایا نہیں چاہتے نہیں چاہتے وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکین. کیا نہیں چاہتے یہ لوگ؟ ان ينزل کہ نازل کی جائے علیکم تم پہ، کن پہ؟ مسلمانوں پہ. نازل کی جائے اے مسلمانوں تم پہ من خیر، کوئی بھی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. یہ اے مسلمانوں نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر تمہارے اوپر نازل ہو، اتنا حسد کرتے ہیں تم سے. تو یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ جناب محمد کو نبی مانا جائے صلی اللہ علیہ وسلم؟ واللہ اللہ تعالیٰ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جس کو چاہتا ہے. اور یہاں رحمت سے مراد کیا؟ نبوت، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے.
یہ نہیں ہے کہ فلاں قبیلے کے آدمی کو نبی بنانا ہے یا فلاں آدمی نے اتنی عبادت کر لی اس کو نبی بنانا ہے، نہیں، یہ اللہ جس پہ چاہے اپنا انعام کر دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ ذو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والا، اور اللہ عظیم فضل والا ہے، اللہ کا فضل بڑا عظیم ہے۔ میرے اور آپ کے اوپر بھی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ ابھی جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا فضل نہیں ہے ہمارے اوپر؟ آیت نمبر 106 106، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها۔ ما، یہ ما نافیہ نہیں ہے، یہ ما شرطیہ ہے۔ جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیں، کینسل کر دیں، آپ سمجھتے ہیں نا منسوخ کو، کہ اللہ رب العزت نیا حکم نازل کر کے پرانا حکم اٹھا لیں، اس کو ختم کر دیں۔ اچھا، اس کے اوپر یہودی اعتراض کیا کرتے تھے، کہتے تھے اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پہلے پتہ نہیں تھا کیا حکم دینا ہے، اب اللہ کو احساس ہوا ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ نے تبدیل کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے پہلا حکم نازل کیا، جب وہ نازل کیا اللہ کو پتا تھا میں نے کتنے سالوں کے لیے نازل کیا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ میں نے اس کو کب اٹھا لینا ہے۔ جب نازل کیا 5 سالوں کے لیے، 6 سالوں کے لیے، تب وہی حکم اس زمانے کے لحاظ سے حکمت پہ مبنی تھا، اور جب اس کی حکمت ختم ہوئی پھر اللہ نے نیا حکم نازل کر دیا۔ تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا علم تبدیل ہو گیا ہے یا اللہ کو احساس ہوا ہے کہ پہلا میرا قانون ٹھیک نہیں تھا، پہلا میرا آرڈر ٹھیک نہیں تھا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ فرمایا ما ننسخ من آیات، جو آیت ہم منسوخ کر دیں، او ننسیہا، یا ننسی ہم بلا دیں، ہاں وہ آیت، تو ناتی ہم لے کر آتے ہیں بخیر منہا، اس سے بہتر، او مثلیہا، یا اس جیسی۔ علم تعلم، کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ جس آرڈر کو چاہے دے، جس آرڈر کو چاہے واپس لے لے۔ علم تعلم، کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت، ان کے آسمان و زمین کی ایک ایک چیز کا مالک اللہ اکیلا ہی ہے۔ وما لکم، اور نہیں ہے، یہ ماں کون سا ہو گیا؟ نافیہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من ولی، کوئی بھی دوست، یہ من زیادہ ہے توکید کے لیے، کوئی بی کا معنی اسی سے پیدا ہوا کہ من زیادہ ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جب اللہ پکڑے گا کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ تھی آیت نمبر 107 107۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، یہ یہاں پہ استفہام انکار کے لیے ہے، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، جن کے گستاخانہ سوالات، تنگ کرنے والے سوالات، کما سئل موسیٰ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے، من قبل، اس سے پہلے، مثال کے طور پہ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے حاضر کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کفر لے ایمان کے بدلے میں، جو کفر لے ایمان کے بدلے میں، فَقَدْ ضَلَّ، پس تحقیق وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ سوا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سیدھا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب، ودّا وہی ودّا، یہ ودّو کیا معنی؟ خواہش رکھنا، چاہنا۔ اہل کتاب میں سے بہت، ودّا ان کی خواہش ہے، لو یردونکم، یہ لو ودّا کے بعد آ رہا ہے تو معنی کیا ہوگا؟ ان کا، مصدریہ کا، نہیں یہ کہ، اور یردونکم کو یہ مصدر کے معنی میں کر دے گا۔ اہل کتاب میں سے بہت سو کی خواہش ہے، لو یردونکم، کہ وہ تم کو بنا دیں، کہ وہ تم کو بنا دے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کیا بنا دے؟ کافر بنا دے۔ اہل کتاب نہیں چاہتے کہ تمہیں ایمان کے اوپر دیکھیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس جو ان کو ہضم نہیں ہو رہی،
وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں. ایسا کیوں وہ خواہش رکھتے ہیں؟ فرمایا حسدن، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، اپنے دلوں کی طرف سے، ان کے دلوں میں حسد پایا جاتا ہے. من بعد ما تبین لہم الحق، ان کے لیے حق واضح ہو جانے کے بعد، یہ ما مصدریہ ہے، ان کے لیے حق واضح ہو جانے کے بعد، یعنی کہ یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ اچھی طرح کہ تم خیر کے اوپر ہو، تم حق کے اوپر ہو، اس کے باوجود خود بھی حق قبول نہیں کرتے اور تمہیں بھی حق سے ہٹانا چاہتے ہیں. فاعفو، پس تم معاف کر دو، واسفحو، اور درگزر کرو. کیا فرق ہے معاف کرنے میں، درگزر کرنے میں؟ معاف کرنا مواخذہ نہ کرنا، بات پرس نہ کرنا، اور درگزر کرنا بالکل ہی بھول جانا اس چیز کو. فرمایا پس تم معاف کر دو، درگزر کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ لے آئے بامرہ، اپنا حکم. کیا مطلب؟ لڑائی کا حکم. فی الحال لڑنے کی اجازت نہیں ہے، فی الحال تم کس سے کام لو؟ صبر سے کام لو، درگزر کرو، معاف کر دو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یعنی کہ لڑائی کا حکم دے، پھر تم نے لڑنا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو بھی، ماں کا معنی کیا یہاں پہ؟ جو بھی، من خیر، خیر، اور جو بھی خیر، تقدمو، تم آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے لیے. کیا مطلب؟ آخرت کے لیے جو بھی نیکیاں کر کے تم آگے بھیج دو، جو بھی مال خرچ کر کے آگے بھیج دو، اور جو بھی خیر تم اپنے لیے آگے بھیجو، تجدوہ، تم اس کو پا لو گے، عند اللہ، اللہ کے پاس. کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جائے گی. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی بما تعملون، ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے. اللہ سے تمہارا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں رہے گا، اور اللہ کے لیے عمل کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو. وقالوا، انہوں نے کہا، لن يدخل الجنہ، ہرگز نہیں جنت میں داخل ہوگا، الا، مگر، من، وہ جو ہو یہودی یا عیسائی. یہودی کہنے لگے جنت میں کون جائیں گے؟ یہودی. عیسائی کہنے لگے کون جائیں گے؟ عیسائی. اچھا، ہودن یہ جمع ہے حائد ان کی، یعنی کہ انہوں نے کہا ہرگز نہیں جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہوں گے یا عیسائی. تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں. قل، کہہ دیجئے، ہاں تو تم لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. دلیل کس بات کی؟ کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، جنت میں صرف عیسائی جائیں گے؟ کیا دلیل ہے؟ لے کر آؤ. بلکہ اصول تو یہ ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کوئی یہودی عیسائی اگر آپ پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا تو جہنم میں جائے گا. بلا، کیوں نہیں؟ یعنی کہ انہوں نے کہا تھا نا کوئی اور نہیں جائے گا. اللہ نے اس کا جواب دیا، کیوں نہیں؟ من اسلم، جس نے بھی جھکا دیا، اسلم، جھکا دیا، جس نے بھی جھکا دیا، وجہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو، فلہ اجرہ، بس اسی کے لیے اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس. اجر کس کے پاس ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رب، اجر یقینی ہے کیونکہ رب کے پاس ہے نا، رب تو خلاف ورزی نہیں کرتا، ضائع نہیں جائے گا. اور رب کے پاس اجر ہے، اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا نہیں ہوگا کیونکہ رب کے پاس ہے نا، تو اس کے لیے ہے اس کا اجر، اس کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، اور کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا ان کے اوپر. ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی استقامت دے اور روزانہ کی بنیاد پہ اس درس میں حاضر ہونے کی توفیق دے. رمضان کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے اور کئی جگہ شروع ہو چکا ہے، تو اس لیے بڑی بابرکت یہ گھڑیاں ہیں. معلوم نہیں آئندہ رمضان مجھے اور آپ کو ملے کہ نہ ملے، تو اس لیے ان کلاسز کو غنیمت جانیں. اور میں بار بار کہتا ہوں اکیلے نہ بیٹھیں، ان کلاسز میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنی وائف کو بٹھائیں، اپنی بہنوں کو بٹھائیں، اور ایک کمرہ خاص کر دیں گھر کا جس میں سب بیٹھے ہوں. بہتر ہے کہ وہاں پہ LCD لگوا لیں اور یہ سلسلہ جاری رہنا. بارک اللہ فیکم.